بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، یہ ایک مضمون چلا ہوا ہے، اس کی یہ دوسری قسط کہہ لیجیے یا تیسری کہہ لیجیے۔ 3 روز پہلے بھی کچھ بیان ہوا، پھر پرسوں تہجد کے متعلق، رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگنے کے متعلق بندے نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان فرماتے ہیں، اس کو یاد دہانی کرا دوں۔ بہرحال کل تقریباً شروع سے پھر دوبارہ میں نے اس کو ریپیٹ کر لیا۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی اگر ہمارے احباب اور بھائیوں اور ایمان والے اور مسلمانوں کی زندگی میں ہوں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے اولیاء میں ہیں، وہ اللہ کے پکے ولی ہیں اور پکے سچے دوست ہیں، اور صحیح معنی میں اہل ایمان اور اہل اسلام، اور جیسی زندگی اللہ کو مطلوب ہے ویسی زندگی سمجھو کہ ان کو حاصل ہو گئی۔ جی، تو کل میں نے 21 نمبر تک باتیں عرض کی تھی، اس میں سے 21واں نمبر دہراتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی سے اس کو نبھائے، اس پر جمے، ڈٹے، ہمت کرے، ہمت کے ساتھ جمے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے جہاں اصلاح کی کچھ باتیں لکھی ہیں، سب سے پہلی نصیحتوں میں یہ لکھا ہے کہ نظام الاوقات بنائے بغیر سب زندگی بیکار ہے، اس کو بنائیں اور اس پر مضبوطی سے جمیں۔ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے یہ نمازوں کے اوقات کیوں مقرر ہیں، ایک وقت سے دوسرے وقت میں ہو تو پھر قضا ہو جاتی ہے اور اس کا اجر نہیں رہتا، اور وغیرہ وغیرہ۔ حج کا وقت مقرر ہے، کیوں مقرر ہے؟ روزوں کے اوقات مقرر ہیں، رمضان کے ایام، حج کے ایام، اس میں راز ہے، یہی راز ہے کہ ایک مومن کو اپنی زندگی اس طرز سے گزارنی چاہیے۔ اس لیے ایک اصول یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم سب، یعنی ایک کاروباری ہوگا، ایک عالم ہوگا، ایک ملازمت پیشہ ہوگا، تو سب کے الگ الگ ترتیب ہوتی ہے۔ ملازم پیشہ کو بیچارے کو زیادہ وقت اپنے اس پہ دینا ہے، وہاں مجبوری ہے اس کی، کیونکہ معاش کا ہے مسئلہ۔ تاجر اگر اللہ نے اتنی فراغت دی ہے تو وہ زیادہ وقت ادھر دین کے کاموں میں دے، تو اسی حساب سے اپنی ترتیب بنائے۔ مالک خود کاروباری اور بڑا اچھا کاروبار ہے اور مینیجر بٹھا رکھے ہیں، تو آفس میں گیا، صبح کو آدھا 1 گھنٹہ، شام کو آدھا 1 گھنٹہ، یا دن بھر میں 1 آدھ گھنٹہ دیکھا، اور باقی اپنے، یعنی اوقات کی ترتیب بہت ضروری ہے۔ مگر عزیزو، ترتیب بتاتے وقت میں مقاصد ایک ہوتے ہیں اور اسباب و وسائل، یعنی ایک ہے ہمارا مقصد اور ایک ہے ضرورت، اس کو سامنے رکھ کر کے ترتیب بنائیے اوقات کی۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب ضرورت کے دائرے میں، اور مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آگے بڑھیے۔ نمبر 22، جو بھی رنج و غم پیش آئے، تکلیف پیش آئے، دکھ درد، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، تو ایمان والے کو سب سے پہلے، ہم سب کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ اتفاقاً نہیں آیا، یہ تو لگا بندھا اللہ کا ایک نظام ہے، ترتیب ہے۔ رب العرش العظیم، حضرت تھانوی قدس سرہ کا ایک وہ ہے مفہوم، بتاتا ہوں قریب قریب۔ من کان نظرہ الی مجاری القضاء، جس شخص کی نظر وہاں ہو جہاں سے فیصلے سب صادر ہوتے ہیں، فلا یفنی ایامہ فی مخاصمۃ الناس، تو وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو لوگوں سے جھگڑنے میں خرچ نہیں کرتا وہاں۔ اور وہ مجار قضا کیا ہے؟ مجاری القضا وہ ہے عرش، اللہ کا عرش اعظم، عرش عظیم جو ہے، وہاں سے سارے فیصلے، فلاں کو بیمار کرنا، فلاں کو صحت مند بنانا، فلاں کو مالدار بنانا، فلاں کو فقیر رکھنا، جی، فلاں کو جلدی اپنے پاس بلانا، فلاں کو لمبی زندگی دینا، فلاں کو کورونا وائرس میں مبتلا کرنا، فلاں کو نہیں کرنا، فلاں کو نزلہ زکام بخار دینا، فلاں کے بدن میں درد دینا، فلاں کو اس طرح کا شوہر دینا، فلاں کو اس طرح کی بیوی دینا، ایسا مزاج، یہ طبیعت، فلاں کو ایسا پڑوسی دینا، اور فلاں کو یہ کاروبار، اس کو یہ۔ غرض یہ کہ سارے فیصلے، اے ایمان والو، یہ سارے وہاں سے ہیں۔ تو پتنگ جو اڑا رہا ہو، اب وہ کبھی اوپر جاتی کبھی نیچے، تو کوئی دیکھنے والا لیٹا ہوا اوپر آسمان میں دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ عجیب غریب پتنگ ادھر ادھر، ارے بھائی وہ خود نہیں جا رہی، اس کا سرا تو کسی کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو ادھر سے ادھر لے جا رہا ہے، ادھر سے ادھر لے جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں اور بھائیوں اور ایمان والے ساتھیوں، یہ 22واں نمبر عرض کرتا ہوں کہ جو کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے، ایک مومن فوراً یہ سمجھے میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ضرور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اور بندے کی مصلحت ہے۔
مصلحت اللہ کی نہیں بولا کرتے، مصلحت ہوتی ہے بندے کی اور حکمت ہوتی ہے اللہ کی، اور سمجھ لے کہ اس میں مجھے ثواب بھی ملے گا، آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس میں میرے لیے ضرور کوئی بھلائی ہے۔ جی ہاں، ضرور کوئی بھلائی ہے۔ ایک آپ کو وہ بتاتا ہوں، یعنی ایک مثال چھوٹی سی، ماں باپ کے سامنے چھوٹا بچہ، اور وہ چھوٹا بچہ ضد کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ چھری اٹھا لوں، کیوں ماں نہیں اٹھانے دے رہی؟ وہ رو بھی رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ضد کر رہا ہے ابا کے سامنے کہ کسی بھی طرح سے میں یہ جو سامنے آگ نظر آ رہی ہے اس کا یہ اٹھا لوں، یا اس کو کسی طرح تک پہنچ جاؤں، یا گاڑی چلا لوں۔ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ حالانکہ رو رہا ہے، دو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں ہے، محبت ہے، مگر والدین جانتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ بہرحال اصولی طور پر مختصراً سمجھ لیجئے، جب بھی کوئی حالت آتی ہے تو ہم حالات میں الجھ جاتے ہیں اور تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ ارے بھئی، حالت بھیجی کس نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، وہیں حضرت تھانوی نے نکتہ لکھا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں بہت عجیب بات بتاتا ہوں، جس کو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بیان نہیں کیا، آج تک کسی بیان میں کبھی بیان نہیں کی یہ بات، پہلی بار عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تم کو آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا، کچھ خوف ڈالوں گا اور کچھ بھوک ڈالوں گا، کچھ جانوں کی کمی ہوگی، کچھ پھلوں کی کمی ہوگی، مالی حالت، جانی مالی۔ نکتہ کیا بتانا ہے؟ یہ تو مضمون تو بیان ہوتا رہتا ہے، نکتہ یہ بتانا ہے اے وہ لوگوں جن پر اس طرح کے کچھ حالات آ جائیں اونچ نیچ کے، ان کو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کم میں شامل کیا ہے۔ کم، اے ایمان والو، گویا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا شمار ایمان والوں میں ہے۔ اس سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو تم کو میں آزماؤں گا۔ جی، تو یہ ایمان والا ہونے کا ایک اللہ تعالیٰ کے کلام سے بات سمجھی گئی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایمان والا قرار دے رہے ہیں، اس لیے آزمائش آئی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب میں آزماؤں گا تو خالی ایسے نہیں آزماؤں گا کہ بس خام خواہ کے لیے آزمائش ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، بہت ساری رحمتیں، برکتیں، واولئک هم المہتدون، جی یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ مگر بات یہی ہے کہ جب ایسی کوئی بات پیش آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، سب کچھ وہی ہے بھائی، ہم اور ہماری چیزیں اور سارے سب اسی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں کوئی کمپلین نہیں، کوئی کسی طرح کی شکایت نہیں۔ اور یوں تو اس پر تفصیلی بیانات ہیں، لیکن مختصراً بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی حالت پہنچے، اداس نہ ہو، مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، ٹینشن میں نہ جائیے، یہ سمجھیے اللہ عز و جل نے بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیے اور اس کے در کو کھٹکھٹائیے۔ اور بہت ساری بندوں کی مصلحتیں ہوتی ہے، بہت مصلحتیں۔ وہ روایت ہے کہ جس میں بندہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکا جنت میں اس درجے کو جو درجہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، تو اس کو اوپر کوئی بلا ڈالتے ہیں، پھر اسے صبر کی توفیق دیتے ہیں تاکہ اپنے اس درجے کو پہنچے۔ جب وہ قیامت میں پہنچے گا تو یہ جو عافیت والے ہیں، جو بالکل سکون سے رہتے تھے، کوئی ان کو زیادہ الجھنیں اور پریشانیاں نہیں تھی، تو یہ تمنا کریں گے کاش ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ نمبر 23 آگے بڑھتا ہوں، چونکہ میں آج اس کو چاہتا ہوں پورا ہو، اور پھر یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کے متعلق کچھ دنوں کی، راتوں کی جو فضیلت ہے، اور پھر قربانی کے بعد ضروری مسائل ہیں، ان کو انشاءاللہ ان 2-4 دنوں میں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اس لیے نمبر 23 نمبر، عام طور سے میرے بھائیوں جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو یہ جو شب و روز کے رات دن کے ہمارے معاملات ہیں، مالی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یہاں یہ ہو گیا، ملازمت میں، نوکری میں وہ ہو گیا، گھر میں شوہر بیوی میں یہ ہو گیا، بھائیوں میں، خاندان، بس اسی میں ذہن لگا رہتا ہے اور الجھا رہتا ہے۔ جب بس یہ اس نمبر 23 کا خلاصہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان امور دنیا میں اپنے دل کو الجھا کے نہ رکھیے۔ مالی معاملات اور یہ اس قسم کے جتنے عیش و عشرت کے معاملات، دنیا کے حساب و کتاب اور مال اور چیزیں اور کھانا اور پینا اور مکان، اور خلاصہ یہ کہ یہ سارا اللہ کا غیر سارا دنیا ہے، اس میں دل کو الجھا کے نہ رکھیے۔ دل کا رخ صرف اللہ کی طرف رہنا چاہیے۔
قرآن میں ہے، قرآن کریم میں، کہ یہ صحابہ کرام تجارت تو کرتے ہیں مگر یہ ایسے تجارت کرنے والے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ان کے قلب میں غفلت نہیں چھاتی اور نماز بھی بڑے اطمینان سے پڑھتے ہیں۔ جی یہ شان ہونی چاہیے ایمان والے کی، یہ مطلوب ہے۔ دل ہمارے دل والا فرماتے ہیں مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، ایک زبان ایک دل ایک اللہ کے لیے ہے، اور جب دل گڑبڑ ہوتا ہے اس میں ظلمت، گناہ، غفلت اور شہوت کے اور محبتوں کے اور ادھر ادھر کی چیزیں بھرتی ہے تو الا ان فی الجسد لمضغہ، بدن کا گوشت، اس میں بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ اگر ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ بہرحال اس نقطے کا بنیادی مضمون جو ہے میں آپ کو بتا دوں، بنیادی مضمون یہ ہے گویا خاص طور سے تاجروں کے لیے، مالداروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے، کہ اے دنیا والو، دنیا کی چیزوں کو ہر وقت اس میں مشغول نہ رہو، دل کو اس میں مشغول نہ رکھو۔ دنیا کے کاموں کا اور حساب و کتاب کا تذکرہ بس دل میں اندر سوچ رہے ہیں۔ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے دل میں باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 24، میرے عزیزو، ہمیں دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خادم بنیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے بھائیوں کی اور ایمان والوں کی اور مطلق انسانوں کی اور مطلق مخلوق کی، چاہے انسان بھی نہ ہو۔ الخلق عیال اللہ، میں کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، جیسے میں نے پرسوں بتایا کہ بیان فارغ ہونے کے بعد کہتا تھا کہ اعلان ہے، اسی طرح کبھی حضرت کے اشعار کی تشریح کے بعد میں بیان کیا کرتا تھا کہ بھائی لوگوں سنو، اللہ کو پانے کا ایک بنیادی نقطہ، پوائنٹ، کانٹے کی بات بہت قیمتی، وہ کون سی؟ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو اللہ کے عیال اور جو کنبہ ہے اس سے اچھا سلوک کرے۔ ارے بھائی جانوروں کے ساتھ انسانوں نے سلوک کیا، وہ فاسقہ فاجرہ جو عورت تھی اس نے اپنے پیر سے موزہ نکالا اور کتے کو پانی پلایا تو کیا نتیجہ نکلا؟ پہلے نبیوں کے زمانے کی بات ہے تو نبی پہ وحی آئی کہ اس کی بخشش ہو گئی کتے کو پانی پلانے میں، تو اندازہ لگاؤ کہ انسانوں کو۔ اس لیے اس نقطے کو ذہن میں رکھیے، جہاں تک ہو سکے دنیا میں رہتے ہوئے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ، اور اگرچہ وہ راحت دنیاوی ہو، آرام دنیاوی ہو، نفع دنیاوی ہو یا اخروی ہو، ایذا نہ پہنچاؤ، ایذا پہنچانے سے بچیے۔ وہ عورت کہ جو بڑی نیک تھی لیکن زبان دراز تھی اور ایذا پہنچاتی تھی آس پاس والوں کو، روزے بھی اور صدقات بھی اور نوافل بھی سب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے فی النار، یہ تو جہنم میں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے، خواہ دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو۔ دنیا بھی ہماری دین بن جاتی ہے میرے عزیزوں، اگر نیت صحیح ہو۔ بظاہر وہ دنیا کے کام ہوں گے لیکن وہ دین کے ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوتا ہے۔ آگے بڑھیے، نمبر 25، یہ خاص باتیں ہیں جو بہت ساری روایات حدیث سے اس کو سامنے رکھ کر کے مستنبط کی ہوئی، اور اگر ان کو زندگی میں لے لے تو قدم قدم پہ آدمی کے لیے بڑی بہت ہی یعنی کہنا چاہیے مقاصد کی تکمیل بالکل آسان ہو جائے۔ نمبر 25، کھانے پینے میں نہ تو اتنی کمی کیجیے جی کہ ایسا ضعف لاحق ہو جائے کہ کسی قابل ہی نہ رہے، اور نہ اتنی زیادتی کیجیے کہ وہ زیادتی بیمار کر دے۔ کمزور اتنا کم کھایا جائے، اس میں حضرت بخاری شریف کی شرح میں کشف الباری میں 7 درجے کھانے کے لکھے ہوئے ہیں، 7۔ اتنا کھانا کہ بقائے حیات و فرض ہے، اتنا کھانا کہ اپنے بچوں کے حقوق ادا ہو سکیں، واجب ہے، ضروری حقوق جو اس کے اوپر ہیں وہ ادا ہو سکے، اور اتنا کھانا کہ اس میں اتنی قوت آئے کہ آگے کسب کر سکے، حلال کمائی اور کمائی کے ذریعے سے لا کے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے۔ یہ آدمی کے لیے افضل اور بہترین ہے۔ لیکن اگر ایسا کھا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے بیمار پڑ رہا ہے، سستی آ رہی ہے اور طبیعت میں کاہلی آ رہی ہے، اتنا کھا لیا، آج کل عام طور سے یہ ہے، تو اگر کاہلی آتی ہے اور عبادت نہ ہو اس سے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو صرف مکروہ ہی نہیں بلکہ پھر اس کا کھانا حرام لکھا ہے۔ عام متناج کھانے کی زیادتی ہے، نتیجتاً رات بھر آدمی سوئے گا کہاں سے، تہجد میں اٹھے اتنا کھانا کھا کے نہیں پڑا، بھر کے پڑا ہے۔
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج کل جو کھانے کا معیار ہے نا تو وہ امام غزالی کے زمانے کا ہے جی، ستو اور چنے اور اس پہ کھا کھا کے زندگی گزاریں، اور وہ تو دماغ میں خشکی آ جائے گی آج کل۔ اس لیے حضرات اکابر جب کہتے ہیں کہ امام غزالی کی تبلیغ دین پڑھو تو ساتھ میں بھی کہتے ہیں کہ اس میں جو طعام اور کھانے کا باب ہے اس کا مطالعہ نہ کرو، افراط و تفریط سے خالی رہیے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تو قیمتی بات یہ ہے کہ جی بھر کر نہ کھائیے، پیٹ بھر کر کھائیے، جی بھر کر نہ کھائیے، پیٹ بھر کر۔ اور قیمتی بات بتاؤں، یہ کچرا کھانا، لچر پچر اور جنگ کھانا، اور کیسے کیسے آج کل ہوٹلوں میں اور باہر دکانوں پہ اور پیکنگ میں ہے جن میں کوئی قوت نہیں، یہ نہ کھائیے۔ لذیذ کے بجائے مفید کھائیے، یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ جی بھر کے نہ کھائیے، بس پیٹ بھر کے کھا لو۔ یعنی روایتوں میں تو آیا کہ مومن کو تو لقیمات یقمن صلبہ کافی ہے، چند اتنے لقمے جو اس کی پیٹھ کو اچھی طرح مضبوط رکھ سکے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کم کھانے والوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور رات کو تھوڑا کم کھایا جائے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کم کا مطلب یہ نہیں بالکل بھوکا رہے تو صبح کو اٹھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، اور اگر بہت زیادہ بڑھ لیا تو آنکھ نہیں کھلتی، سستی چھا جاتی ہے۔ تو جی بھر کر نہ کھائیے، پیٹ بھر کر، اور مفید چیزیں کھائیے، لذیذ نہیں۔ لذیذ کے پیچھے نہ پڑیے، آج کل ہمارے لوگوں میں یہ بات پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ نمبر 25 ہے۔ اور نمبر 26، اللہ عز و جل کے سوا میرے عزیزو کسی بھی حال میں چاہے ہم کچھ بھی ہو جاوے، نہ کسی سے کوئی طمع ہو، نہ امید ہو، نہ کسی کی طرف دل میں خیال ہو شاید فلاں آدمی میری مدد کر دے، شاید فلاں شخص مجھے ٹکٹ دے دے حج اور عمرے کا، میں حج و عمرہ کر لوں، چلو اس کے سامنے ذرا جا کے باتیں کروں گا کہ میرے گھر میں شادی وادی ہے، مانگوں گا تو نہیں ڈائریکٹ، لیکن ذرا جا کے باتیں کروں گا تو اس کو دل میں آئے گا تو وہ خود کچھ بندوبست کر دے گا کچھ شادی کے لیے۔ ایک میرے بھائیو یاد رکھنا، زبان کا سوال ہے یہ بھی منع ہے، اور ایک اشراف، دل کے اندر لالچ آ گیا یہ بھی منع ہے، یہ دل کا سوال ہے۔ حدیث شریف میں آیا برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے بندہ میری طرف متوجہ رہے، تو چاہے دل کا سوال ہو چاہے زبان کا سوال ہو، دونوں سوال۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے اس کے منافی ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک مرتبہ مجلس میں بات کچھ بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے خاص بہت ہی قوت کے ساتھ یہ بات کہی اور جھٹکا دے کر کہ کبھی بھی کسی سے بھی کسی بھی حال میں کوئی امید نہ رکھنا، اور یہ فرمانے کے بعد کہا حتیٰ کہ مجھ سے بھی۔ اس لیے میرے بھائیو بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اپنا جو حال ہو اپنے اللہ سے کہیے، تنہائیوں میں کہیے، مسجد میں رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہیے، رات کو اٹھ کے کہیے، اور جو معصور و منقول دعائیں ہیں اور جیسے اوقات ہیں جیسے سورہ یاسین شریف پڑھنا، اس کے بعد کہیے، اللہ سے مانگیے، اللہ کو سنائیے اپنا دکھڑا، الہی میرا حال یہ ہے، میں آپ سے میں نہیں جاؤں گا کسی اور کے در پر۔ پھر دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بالکل طمع نہ کرے، نہ کسی کی طرف دل میں خیال لاوے۔ آتے ہیں خیالات، ہمارے علاقے میں فلاں مالدار ہے، جان پہچان بھی ہے، چلو ذرا جا کے بیٹھ کے ایسے کچھ باتیں کریں گے، تبصرے کریں گے، تذکرہ کریں گے، اس کا خیال جائے گا تو ہماری کچھ مدد کر دے گا، نہیں۔ نمبر 27، یہ تو جان ہے، جان ان نصیحتوں کی جان ہے، وہ کیا؟ اللہ عز و جل کی تلاش میں بے چین رہیے، مضطرب و بے قرار رہیے، اور یہ لکھ لیجئے دل کی تختی پر کہ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے جس کے کو دھن اور دھیان عطا ہو گئی وہ پا کے رہے گا۔ ہاں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ ہاں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، چلتے چلتے راستہ جی دھن اور دھیان سے لگا ہوا ہے، کبھی گرا پھر اٹھا، پھر گرا پھر چلا، جو بھی حال ہے تو ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، مگر ہاریے نہیں جی۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھیے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی یہ نفس، کبھی تو دبا لے، نفس اس کے ساتھ چلے گا، لیکن بے چین رہے، ڈھونڈتا رہے۔ کوئی اللہ والا مل گیا، کہیں کوئی بیان ہے، کوئی بات ہے، بس چپک گیا اور سننے لگ گیا، کوئی حدیثوں کی بات، ایسا کوئی مضمون، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت کی بات سننے میں بے چین کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے۔
نمبر 28، میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اگر بہت زیادہ ہے تو بھی، اور اگر تھوڑی ہے تو بھی، اور اصل میں تھوڑی کہاں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتی کرنے لگیں اور دیکھنے لگیں، ہمارے جسم میں، ہمارے اعضاء بدن میں اور ہمارے اوپر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن بہرحال بظاہر جو تھوڑی ہے تو تھوڑی نعمت ہو یا بہت، اس پر شکر بجا لائیے، اور فقر و فاقہ اگر آ جائے پریشان نہ ہو جانا، دل کو تنگ نہ کرنا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمیشہ آدمی نیچے والے کو دیکھے دنیاوی معاملات میں، اور دینی معاملات میں اوپر والے کو دیکھے تو اللہ اسے صابر بھی شمار کرتے ہیں اور شاکر بھی شمار کرتے ہیں۔ فلاں تو نابینا، کم از کم اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہے، فلاں تو گونگا ہے، بہرا ہے، مجھے تو اللہ نے اس پر قدرت دی ہے، میں تو کم از کم سوکھی روٹی کھا رہا ہوں، فلاں کے پاس 2-2 3-3 وقت تک روٹی نہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے، اور اس کی ایک حکمت علماء نے لکھی ہے، ایک نقطہ اس کا یہ تھا تاکہ میری امت کا جو لوگ آ رہے ہیں اور وہ غریب ہوں گے، اور غربت اور فقر اختیاری تو ہے نہیں، تو اگر وہ میری اتباع کرنا چاہے تو اتباع کر سکے۔ وہاں تو حال یہ تھا، ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، اور گھر میں چولہا نہیں جلا۔ نمبر 29، جو آپ کی حکومت و ماتحت و رعیت میں ہو، ان کی خطا و قصور سے درگزر کرتے رہیے۔ اے وہ مردوں کہ جن کی حکومت و ماتحتی میں اللہ نے اپنی بندیوں کو دیا ہے، ان بندیوں سے درگزر کرتے رہیے۔ نوکر ہیں، فیکٹری میں نوکر ہیں، کام والے ہیں، وغیرہ خادم ہیں، درگزر کرتے رہیے۔ کتنا درگزر کریں؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب خادم سے کئی مرتبہ غلطی ہوئی، ایک ہی تو کہا، تجھے کب تک کتنا بھگتوں، بار بار ایک ہی غلطی کرتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کان میں فرمایا، جتنا کل قیامت کے دن بھگتوانا ہے اتنا بھگت لو، یعنی اپنی خطائیں جتنی اللہ سے معاف کروانی ہے اتنی کر لو۔ اس لیے میرے عزیزو، خطا دنیا میں معاف کرو، اور ذہن میں رکھ لو کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ نمبر 30، اگر کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو میرے بھائی اسے چھپا لینا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو کہ ہمیں پتہ چلا یہ فلاں فلاں کے خلاف سازش کر رہا ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، معلوم ہو گیا تو جا کے کہہ دو، اس شخص کو بتا دو۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے اس کا عیب اس کو کیوں، نہیں، یہ تو بتانا ضروری تھا ایسے موقع پر، ورنہ جو عیب چھپائے گا، حدیث شریف میں آیا، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے عیوب کو چھپائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اس لیے بھی عیب چھپا لینا چاہیے، جس آدمی کا عیب آپ پر کھلا ہے کوئی بعید نہیں ہے، سن لینا غور سے میں کیا عرض کر رہا ہوں، سارے جتنے سن رہے ہو دھیان سے سن لو، کوئی بعید نہیں جس کا عیب ہم پر کھلا ہے، اس میں کچھ اللہ نے ایسی خوبیاں دی ہوں کہ وہ تو اللہ کے یہاں مقبول ہو، اور ہم بظاہر جو خوبیوں والے بیٹھے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی خطا چوک ہو گئی ہو، ایسا گناہ کہ ہم اللہ کے دربار سے دھتکارے ہوئے ہوں، اور کوئی بعید نہیں کہ آج وہ اس حال میں ہیں، کل کو وہ بہت اچھے حالات میں ہو جائے اور ہم اٹھا کے پھینک دیے جائیں۔ اس لیے اپنے بھائیوں کے عیوب کو چھپانا چاہیے۔ ہاں، محبت و خیر خواہی سے امر بالمعروف نہی منکر ضرور کیجئے، بتائیے ان کو، بھائی ایسا نہ کرو، اس میں یہ خرابی ہے۔ نمبر 31، جو تمہارے پاس مہمان ہوں، مسافر ہوں، اور غریب لوگ ہوں، علماء ہوں، اللہ والے ہوں، ان کی خوب خدمت کیجئے۔ اس خدمت کی بدولت کیا ملے گا اس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنا ملے گا، یعنی وہم و گمان سے بڑھ کر ان سب کی خدمتوں سے اللہ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ نمبر 32، ہمیشہ یہ اصول بنا لو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، برے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا۔ اور برے لوگوں کی نشانی، جب بیٹھو تو غیبت کرتے ہیں، جب بیٹھو تو ٹی وی ویسیار گندگی کی باتیں ہیں، جب بیٹھو تو ادھر ادھر کی غلط سلط چیزیں ہیں، کوئی اچھا نہیں، یعنی ان کا عمل بھی، داڑھی کٹے ہیں، پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں اور فسق و فجور میں رہتے ہیں تو اثرات پڑتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اللہ والے کی صحبت اللہ والا بنائے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت برا بنائے گی۔ یہ تو پورے، یہ جو میں ایک ایک نمبر بتا رہا ہوں، یہ پوری تقریر و بیان ہے ان پر، لیکن مختصر عرض کرتا ہوں تو 24 گھنٹے کا اپنا جائزہ لے، کہاں کہاں بیٹھتے ہیں ہم، کتنا کس کے ساتھ رابطہ ہے، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد ادھر ادھر جاتے آتے ہیں، دیکھو تو کہ ان کے یہاں کیا کچھ ہے، اگر خرابیاں ہیں تو بچوں میں خرابیاں آ جائیں گی، اس لیے سنبھالو ان کو۔ نمبر 33، ہر آن ہر لمحہ میرے بھائیوں ایک اکیلے اللہ سے ڈرتے رہیے،
جلوتوں میں نہیں، جلوتوں میں تو کوئی بھی دکھا دے گا تقوی، خلوتوں میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں رہوں، جی میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ سے ڈرے، اور ڈرنے کا ایک آسان اصول، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہاں گناہ کی طرف طبیعت چلے گی؟ یہ استحضار والوں سے ملتا ہے، اللہ والوں کے پاس رہ کر کے طبیعت میں ایسا استحضار ہو جاتا ہے کہ گناہ کے تصور سے بھی آدمی کا بدن کانپے گا۔ اس لیے اللہ سے ہر وقت ڈرے، اور یہ بھی ڈرے جو ایمان دیا ہوا ہے نامعلوم میں اس پہ قائم رہوں گا، جو اعمال ملے ہیں نامعلوم قائم رہوں گا، جو تقوی ملا ہے نامعلوم قائم رہوں گا، تو پھر تکبر و بڑائی نہیں آئے گی۔ اور نمبر 34 میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس مضمون پہ تو میں نے تقریریں کئی مرتبہ کر لی ہے، موت کو بڑا یاد رکھا کرو، ہر لمحے یاد رکھا کرو۔ باقاعدہ میں نے 6-7 دن پہلے ایک بیان کیا تھا، موت کے یاد رکھنے کا معنی مطلب کیا ہے۔ یہ بیان سب سن لینا، دوبارہ سے سن لینا۔ اسے سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہماری تو آنکھیں کھول دی اس بیان نے، موت کو یاد رکھنا تو ہم کہتے ہیں، لیکن مطلب کیا اس کا یاد رکھنے کا؟ لیکن بہرحال ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، ایک دنیا ایک دن چھوٹے گی، دوست احباب سب یہاں رہیں گے، یہ سارے خزانے جو کچھ نظر آ رہے ہیں، میں تو تنہا جاؤں گا، اعمال صرف اعمال میرے ساتھ ہوں گے، صدقات میرے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 35 میرے عزیزوں اور بھائیوں، 24 گھنٹوں میں اپنے کسی وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دن بھر کے رات بھر کے کاموں کو سوچ لیا کرو۔ اگر کوئی نیکی یاد آ جائے اللہ کا شکر ادا کر لو، اور اگر گناہ ہوا ہو تو توبہ کر لو، کسی کو کوئی جملہ بول دیا تکلیف دے توبہ کر لو، کوئی اور ایسی بات ہو گئی تو توبہ کر لو، اور جو خیر کے کام، اچھا الحمدللہ آج تو میرا صبح سے لے کے اب تک کا وقت بڑا اچھا گزرا، لغو باتیں نہیں ہوئی، کوئی ادھر ادھر کی وقت ضائع نہیں ہوا، سب پڑھنا پڑھانا مطالعہ یہ وہ، شکر ادا کرو، شکر سے بڑھے گا، اور توبہ سے وہ سارے اس کے اثرات مدھم ختم ہو جائیں گے وہیں۔ نمبر 36 جھوٹ ہرگز نہ بولیے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں بس یہ لازم پکڑ لیجئے، سچائی، ان الصدق یہدی الی البر، جھوٹ جہنم تک فسق و فجور میں لے جائے گا، اور وہ جہنم اس کی جگہ ہے، اور یہ نیکی، یہ سچائی، یہ بر تک لے جائے گی، اور اس کی جگہ میرے عزیز و جنت ہے۔ نمبر 37 جہاں آپ دیکھیں کوئی محفل شریعت کے خلاف ہے، بالکل نہ جائیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چاہے چچا تایا والد فلاں فلاں کچھ بھی، لیکن ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو ریشم کی طرح نرم رہیے، نرم، ٹیڑھ پھیڑ باتیں نہ کیجیے، اور متکبرانہ انداز نہ اپنائیے، کہہ دو بھائی یہاں تو تصویریں کھنچ رہی ہے، بھائی یہاں تو بے پردگی ہو رہی ہے، بھائی یہاں تو اللہ کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، وہ میرا رب ہے، وہ خالق و مالک، میں نہیں آ سکتا یہاں۔ بالکل اس طرح جمے رہو اس پر، چاہے کتنی دھمکیاں ملے، جمے رہو۔ نمبر 38 ہمیشہ شرم و حیاء کے ساتھ رہیے، بردباری کے ساتھ رہیے، بات میں غصے میں تیڑ پھیڑ نہ کیجیے، ایسے جملے بیتوکے بےہودہ جملے، جی غصے میں آ کے کچھ بھی نہ بولیے، یہ ہے بردباری۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصے کے تقاضے پر عمل نہ کر، نہ کر نہ کر، یہی نصیحت ہے۔ نمبر 39 جو باتیں اللہ نے عطا کر دی ہوں خیر کی، اچھائی کی، صفات کی قبیل سے، جی ان پر ہرگز مغرور نہ ہونا کہ میرے اندر یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی، جی میری عبادت ایسی، میرا تقوی ایسا، میرا علم ایسا، میرا مدرسے میں پڑھانا، میرا بیان کرنا، میری کتابیں لکھنا، کچھ نہیں۔ اور 40واں نمبر ہے اللہ عز و جل سے ہمیشہ دعا کیا کریں ہم سب کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایمان و اسلام اور یہ نیکیاں اور قرآن کی سمجھ اور فہم ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر قائم بھی رکھے مرتدم تک، اسی حال میں اللہ سے ملاقات ہو۔ یہ 40 باتیں ہیں میرے بھائیوں، اگر میں اس کی تفصیل پھر سے کہتا ہوں شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن لگیں، ایک 2 نمبر ایک 2 دن میں یعنی بیان ہو سکے گا ایک دن میں، مگر یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہی تھا کہ اجمال اور اختصار کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت میں 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا ایسا خاکہ آ جائے کہ اگر یہ چیزیں ہم زندگی میں لے لیں، انشاءاللہ مکمل ولایت، اللہ کی محبوبیت اور اللہ کے ہاں سے مغفرت، جی اور اللہ کا کہ جو صالحین اور صدیقین اور جو مقام منعم علیہم کا بیان کیا ہے وہ ہمیں عطا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب